یا اس کو زنا کی سزا ہو جائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ آپ کے علماء کی اوپینین ہے جس پہ کہ بحث ہونی چاہیے. خدا کی شریعت تو نافذ ہونی چاہیے مسلمانوں پر. وہ آئی اسی لیے کہ مسلمانوں کو اس پر عمل کروایا جائے، لیکن اللہ کی شریعت اس بات کو کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ حالات کو دیکھیں. اللہ نے شراب کی حرمت سے پہلے، چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے وہ حالات پیدا کیے، ان کو ہونے دیا کہ جن کے بعد پھر ان احکام پر عمل کرنے کی نوبت ہے. تو یقیناً اللہ کی شریعت کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہیں گے جی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے اللہ کی شریعت کے بغیر. نماز روزہ تو ہم کریں گے، لیکن ہم اجتماعی معاملات میں اپنی منمانی کریں گے؟ نہیں، ہم اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کی فرما برداری کریں گے. مگر اللہ نے جو بات کہی ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات کا فیصلہ آپس کے مشورے سے کریں گے. تو میں اگر پارلیمنٹ میں ہوا یا کسی پارلیمنٹیرین کو میں جانتا ہوں تو میں اس کو کہوں گا کہ تم یہ بات بیان کرو، اور دوسرے لوگ اپنی بات بیان کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اگر میری بات نہیں مانی گئی تو میں لوگوں کو اپنی بات بتاتا رہوں گا بس. نمبر 4 to 3. جی میرا مجھے دوبارہ سے وہ ایکسپلینیشن چاہیے. آئی ایم سوری اباؤٹ ڈاگس، گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، نہیں رکھے جا سکتے. میں بھول گئی ہوں ایکسپلینیشن. آئی نو دا آنسر، مجھے ایکسپلینیشن. دیکھیں، ایک بات تو حدیث میں بیان ہو گئی ہے کہ شکار کے لیے، ریوڑ کی رکھوالی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو کتے کو گھر میں رکھنے میں پرابلم ہے وہ بیسیکلی صفائی کی پرابلم، یعنی وہ کہاں گندگی کرے گا اور آپ نماز کہاں پڑھیں گے، یہ ایک ایشو ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کو جو ایک چومنا چاٹنا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو زیب نہیں دیتا. اچھا آپ کہیں جی ہمیں شوق تو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ چومے چاٹیں اور اس کے بعد نہا دھو لیں. تو سر بلی کو بھی تو چومتے چاٹتے ہیں، کتا بیچارہ کیوں؟ ہاتھ سے تو پیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ تو بیکم. ٹھیک ہے، اگر آپ کو خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی گندگی نہیں ہے. دیکھیں میں اس وقت کتے کا جواب دے رہا ہوں، بلی کا جواب نہیں دے رہا ہوں. کتے کے بعد میڈیکل اگر آپ کوئی ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پر میرے میاں کو پسند ہے، وہ بارہ مجھے پسند ہے، ان کی چیز کو پسند ہے بلیاں. اور اب میں تو اس میں ہوتی مجھے نہیں پسند اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے اور آپ کو نہیں پسند تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خدا کی بنائی ہوئی لوگوں کی طبیعتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ حد درجے احترام کریں گے. ہم کسی آپ کی پسند کی چیز کو برا نہیں کہیں گے، ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ بات کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے بڑی نیچرل چیز ہے. اور آتا ہے حدیث میں کہ خیبر کے فتح کے بعد آپ کو ایک ڈش پیش کی گئی جو گوہ تھی، روسٹڈ گوہ. تو آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے علاقے کے کھانے کی چیزوں میں سے نہیں ہے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت خالد بن ولید جو ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پلیٹ اٹھائی اور مزے سے کھانے لگے، چبا چبا کے. بلکہ اس کے بعد دوسری پلیٹ آئی، اس کو بھی کھانے لگے. تو اس کا تعلق تو آپ کے ٹیسٹ سے. یہی اصل میں ہم مسلمانوں نے ایک
غضب کیا ہے کہ دین کے نام پر وہ ساری چیزیں، وہ بھی آیا نا اس میں مکمل ضابطۂ حیات ہو گیا، تو ساری چیزیں شامل کر لیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا تو اپنی پرسنل ٹیسٹ کی تھی یا ان کے زمانے کی تھی. جیسے آج کل بڑا مشہور ہوا ہے کہ سنت علاج ہے حجامہ، اور اس کو لوگ کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. اور سر حجامہ کرنے والے بھی سارے وہ داڑھیوں والے اور وہ سارے بہت مولوی والے. تو پھر کہنا چاہیے نا کہ سنت سواری ہے اونٹ، کہنا چاہیے نا کہ سنت طریقہ ہے لڑنے کا تلوار. وہ کیوں نہیں کہتے؟ میرے گھر میں حجامہ ہوتا ہے، میرے گروپ آف لیڈیز جو آتی ہیں مہینے میں ایک دفعہ، اور وہ والنٹیئر کرتی ہیں، اور جس میں کرانا انہیں وہی اس کو کرتی ہیں. دے جسٹ نیڈ یوز مائی اسپیس. سر مگر وہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جو بھی انہیں گروپ ملا تھا وہ غلط حدیث ہے. میں ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اٹ کیونکہ مجھے پوری پتہ نہیں، میں نے ایسے سرسری سے سنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. میں تمہیں دنیا کی چیزیں سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں دین بتانے آیا. اگر آپ حجامہ کو دین کے طور پر پیش کریں گے تو پھر اس کو علاج معالجے کا الٹیمیٹ طریقہ سمجھنا چاہیے. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ اصل ہے. ٹھیک. تو وہ حدیث بھی جو کوٹ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ کسی کی سنی سنائی بات ہے، اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کو دین کے اصولوں کی روشنی میں دیکھیں گے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حجامہ ضرور کرائیں، لیکن اس کی میڈیکل سائنٹیفک ریزنز کی وجہ سے، نہ کہ اس کی ریلیجس ریزنز کی وجہ سے. اور سر سوری آئی گو بیک ٹو مائی فرسٹ کوسچن. وہ رحمت کے فرشتوں والا کیا گھر میں جس میں ہوتا ہوگا رحمت کے فرشتے؟ وہ اصل میں یوں تھا کہ جب کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، تو انہوں نے کہا کہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ یہاں جو کتا ہے وہ باہر نہ نکلے. یہ بھی ویسے ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا اور اس میں کتا بھی تھا. اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں اندر داخل ہوں گا جب تک کہ کتا نہ نکلے. تو صحیح معلوم ہوتا ہے. تو پھر وہ نکالا گیا. تو ٹھیک ہے یہ بات، لیکن نا جیسے ہم بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک ٹیسٹ مزاج ہے، ایسے ہی حضرت جبریل کا بھی تھا. ان کے اندر جو پاکیزگی صفائی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ میں وحی کی غرض سے اس جگہ داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ صاحب یہاں سے نہیں نکلتے. بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر سیکیورٹی کے لیے کتا رکھا ہو تو یہ تو حضور کی اجازت ہے، تو پھر اس میں کیا وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ لفظ کتا ہے، یہ جو ابھی ہم نے آج پڑھا ہے اس کے کنسٹرکشن کے اندر اصحاب کہف کے کتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنے شاندار طریقے سے بیان کیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا محافظ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. ان کی دہلیز میں وہ اپنے دونوں جو بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، ان سے بیٹھا ہوا تھا اور حفاظت کر رہا تھا. تو کیا ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی؟ تو یہ بھی ہمارے ہاں کچھ شدت ہو گئی ہے. کچھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں کچھ کتے تھے کہ ان کو وہی ریبیز کی جو بیماری ہوتی ہے تو ان کے اس کی وجہ سے مارا بھی گیا تھا. یہ بھی کچھ تھا. تو ہمارے یہاں اصل میں ہوتا کیا کہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اور چونکہ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں جو مشہور ہوئی بھی ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں، تو دینداری کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. کتا جو ہوتا ہے نا گندا ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی نہیں جہاں آتا ہے وہ مطلب گندگی کا، اس طرح سے وہ پاکیزگی. اور بلی سمجھدار ہوتی ہے. ایک آدمی بلی بھی وہی بات آتی ہے، لیکن کئی لوگ کتوں کو ٹرین کر جیسے بلیاں ٹرین ہو جاتی ہیں، ہاں بالکل ٹھیک جی.
جی سر ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے غیر مسلم مطلب مشرق ہے ان کا کھانا آپ شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں کہ ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو گوشت ہے وہ نہیں کھا سکتے سر. وہی تیل وہی چمچ وہی سارا کچھ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے, آپ احتیاط کریں. دیکھیں احتیاط کے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھیں کہ وہ ایک ذاتی چیز ہوتی ہے, اپنے اوپر ضرور کریں, دوسروں پر امپوز نہ کریں. اصل چیز وہ چیز ہے کہ جو براہ راست حرام ہے, باقی آپ کہیں میں مجھے نہیں پسند بس. جی جی سی فوڈ جو ہے مچھلی کے علاوہ وہ جائز ہے؟ اس میں ہمارے یہاں اختلاف ہے, اچھی چیز. اچھا خاص طور پہ وہ جو پراؤنز وغیرہ کے بارے میں, یہ بھی میرا اسی طرح کا ویک پوائنٹ ہے. جیسے وہ تھا نا وہ جو آیت کا ترجمہ, اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں آپ کو وہ مضمون بھیج دیتا ہوں جس میں کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مجھے کبھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. ویسے مجھے اب بائی دا وے میں اگلے 2 ہفتے نہیں ہوں گا اور مجھے جانا ہے جاپان, وہاں مجھے لگتا ہے اسی طرح کے سوال ہوں گے, مجھے تیار ہونا چاہیے پہلے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو پڑھ لوں کہ تشریف ہم کہتے ہیں اسکیلز والی مچھلی صرف کھاتے ہیں, اس لیے الاؤڈ نہیں ہے. مکروہ کہتے ہیں, مکروہ کھا نہیں سکتے. لاش رکھ رہا ہے جیسے سانپ بھی لوگ اسکیلز ہونا چاہیے. چاپ آف کر دیتے ہیں اور جی. پورا سانپ کھا لیتے ہیں. Is that allowed? تو اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو مت جائیں. کہنے کا مقصد یہ کہ تیاری کر لیں. سر میں نے سنا ہے کہ جنت میں اگر باپ کا درجہ زیادہ ہو تو وہ بیٹے کو بھی ساتھ لے جائے گا, اوپر لے جائے گا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مگر اس طرح تو ناانصافی ہو جائے گی. جس کا باپ یا بیٹا نیک ہے وہ اس کے ساتھ اور اس طرح چین بھی چل جائے گا, ایک اپنے باپ کو لے جائے گا, وہ آگے اپنے باپ کو وغیرہ. آپ صحیح کہتے ہیں, میں بھی یہ بات کبھی نہیں سمجھ پایا, اگرچہ کہ میرے استاد غامدی صاحب بھی یہی مانتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میری اپنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ بات کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر والدین بھی اور اولاد بھی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے, ایسے کہ کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں, ظاہر ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اور اسی وجہ سے جو آپ نے بیان کی ہے کہ یہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے اس اصول کے مطابق نہیں لگتی بات. یہ ایسے ہے کہ آپ بھی جنتی ہوئے, آپ کے والدین بھی جنتی ہوئے, تو ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اور دنیا میں ہیں, آپ کسی اور دنیا میں, اور ایک یہ کہ آپ کو ایک ہی بستی میں جگہ مل جائے, لیکن آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کے عمل کے مطابق ہوگا, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ان کے عمل کے مطابق ہوگا, لیکن وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے. مطلب سب لاہور میں ہوں گے, لیکن کوئی گلبرگ میں ہوگا, کوئی ڈیفینس میں ہوگا, کوئی اچرے میں ہوگا, کوئی گوال منڈی میں ہوگا, ایسے ہوگا, پڑا ہوگا. تو یہ اصل میں جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ملتے رہیں گے, نہ کہ یہ نعمت ہے کہ بیٹا تھا بالکل آرڈنری لیول پہ پاس ہونے والا, والد صاحب نے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کیا تو وہ ادھر چلا جائے گا. تو اس میں آپ کا یہ اعتراض مجھے بالکل ٹھیک لگتا ہے, مجھے بھی کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی, اس لیے میں نے اس کو یوں سمجھا یہ وہی نام ہے یا کوئی اور نام ہے. چلے کوئی بات نہیں یار. سر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تو کیا وجہ تھی کہ پورے جنوں اور انسانوں میں سے صرف ایک ابلیس نے ہی انکار کر دیا؟ یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ اتنے جنوں اور انسان و فرشتوں میں سے صرف وہی تھا جو نہ مانا. کیوں لگتی ہے جی؟ یعنی اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انکار ایک عجیب بات ہے نا.
اللہ حکم دے رہا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں ماننا. اس نے جو بات کی وہ بڑی ہی عجیب بات تھی. اس لیے اگر زیادہ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو کچھ تعجب نہیں. ایک دوسری وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف ابلیس کے بارے میں بتایا. کیا ابلیس کے اس وقت اس کے ساتھ دوسرے چیلے بھی تھے؟ یہ اس نے بتایا نہیں ہے. مگر دیکھیں تعجب کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی نقطۂ نظر میں کچھ جان ہو. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی انانیت، اس کی ایگو حد سے آگے بڑھی ہوئی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت اپنے پورے جلال عظمت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اتنا اپنی انانیت میں بکھرا ہوا ہے کہ وہ انکار پر تلا ہوا ہے. تو اس میں حقیقت میں ہونا ہی بہت تھوڑے لوگ چاہیے، اور اگر ایک ہے تو تعجب کی بات نہیں. واللہ عالم، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. توڑی پہ سلام عالم میں رب الرحیم الٹا کیوں لکھا نظر آ رہا ہے؟ تصویر میں دیکھیں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. یہ میں جو چائے پی رہا ہوں نا، یہ بھی آپ لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں لیفٹ ہینڈ سے پی رہا ہوں، حالانکہ یہ رائٹ سے ہے. یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا مرر، تو اصل میں بالکل الٹ اس کا ہوتا ہے. جو رائٹ سائڈ ہوتی ہے وہ لیفٹ ہو جاتی ہے، جو لیفٹ ہوتی ہے وہ رائٹ ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے سیدھا. آپ کو تصویر میں الٹا نظر آ رہا ہے. یہ میں نے آپ کو مفت جواب دے دیا بغیر اس کے کہ یہ مذہبی سوال تھا، یہ سائنس سے متعلق سوال تھا. الٹا لکھا ہوا ہے، اور یہ بندہ بھی بائیں ہاتھ سے. ارے کیا چکر ہے، یہ ساری غلط لوگ ہیں. انسانوں کے ٹیسٹ ہو رہا تھا ہے، اس لیے ان پہ مشکلات آتی ہیں، مگر اینیملز کا ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہا، پھر ان پہ اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ دیکھیں ایک اصول کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بات بتا دی ہے اسی پر اکتفا کریں. اس سے زیادہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ بات کہ جانوروں کا بھی کسی درجے میں امتحان ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے. یہ بات کہ ان کا بالکل امتحان نہیں ہو رہا اور ان کو تکالیف آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ جو رب اتنا حکیم، اتنا مہربان ہے کہ وہ کسی پر بھی رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور ان کا پورا حساب کتاب انصاف کرے گا، تو اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھیں کہ وہ ان کا معاملہ بھی کر دے گا. مگر اس نے اس دنیا میں ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم انسان بحیثیت انسان اچھے رہیں، اور ہم کو جو کچھ اس نے بتایا ہے اس کو جب آپ پھیلائیں گے، ایکسٹراپولیٹ کریں گے، تو باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے اصولوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. مگر حیوانات کے بارے میں اصل حکم کیا ہے ہم نہیں جانتے. کانٹ سی اٹس فائن ناؤ. الحمدللہ سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. چلیں جی، تو بڑا اچھا ہو گیا. ابلیس کے بارے میں میرا جی سوال ہے کہ اس کہتے ہیں نہ تو وہ نور سے نہ وہ جنات میں سے، تو کیا یہ تو بڑی جسارت ہے جو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ جنوں میں سے تھا. کانا من الجن. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہ کہہ رہے نا کہ یہ عجیب سی بات لگتی. ہاں میں نے یہی ان کو بتایا کہ جو نوعیت تھی نا انکار کی، وہ بڑی عجیب تھی. اس لیے اگر ایک ہی انکار کرنے والا نکلا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اصل میں ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ ایک تھا یا نہیں تھا، وہ کہتے کہ
بات ذرا عجیب سی لگ رہی ہے. سارے فرمادار بنائے نا اللہ تعالیٰ. نہیں چوائس سب کو دی, یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب کو روبوٹس بنایا, سب کو چوائس دی, اور جو بات صحیح تھی وہ اتنی آبویس تھی کہ سب نے اختیار کر لی, سوائے اس کے کہ ایک ایسا فرد تھا کہ جس کی انانیت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ اس نے انکار کیا. تو جن تھا وہ, قرآن نے اس کو واضح کیا سورہ کہف میں. جن تھا لیکن اس کا وہ اتنا وہ فرمادار تھا اللہ تعالیٰ کہ اس کو شیطانوں کے اوپر اس کا اسٹیٹس میرا خیال جنات سے بھی تھوڑا یہ ہمارے لوگوں نے ایکسپلین کیا, وہی بات ہے کہ پھر مشہور ہو گئی ایک چیز. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جنات بھی تھے. کتنے تھے, کون تھے, یا نہیں ہم نہیں جانتے, باقی سب سٹوریز ہیں. اصول یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کسی گروہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کے نام لیں. جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کوئی تقریر ہوتی ہے نا کسی خاص فنکشن میں, مجھے اس طرح کی بہت سی تقریبات میں جانا پڑتا ہے اور میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ریکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور مینیجر صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور فیکلٹی آپ کا بھی شکریہ, اور اسٹوڈنٹس آپ کا بھی شکریہ. کس مصیبت میں پھنس گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمپل کیا کہ اگرچہ کہ جن بھی موجود تھے, فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا. اس اصول کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب, کہ جو غالب گروہ ہے اس کے اصول کے مطابق اگر آپ اجازت دیں, غالب سے مراد یہ نہیں کہ وہ لازماً تعداد میں غالب ہیں, بھئی ایک نمایاں ہے. یہ تو اب خواتین نے کچھ کہنا شروع کر دیا, ورنہ سارا قرآن ہی اسی اصول پہ ہے, مردوں کو خطاب کر رہا ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل. یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے, اس کو جب آپ گرامیٹیکلی اینالائز کریں تو یہ میسکولن ہے. اگر عورتوں کو کہا جائے تو یا ایھا اللاتی آمنا, لیکن کہیں بھی نہیں کہا, اس لیے کہ یہ بیکار بات ہے, یہ الفاظ کا ضیاع ہے. جب آپ نے بہت سے گروہ ہوں یا زیادہ گروہ ہوں ان کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو ایک جو نمایاں ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, باقی سب شامل ہوتے ہیں. سر لوگ اس پہ بھی تو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ماں سے تشبیہ دیتا ہے, and whereas he is the صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہی کے طور پر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب وہ تو ڈیبیٹ کرنے کو تو آپ ہزاروں چیزوں پہ ڈیبیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب جذباتی ہو جاتا ہے نا کسی وجہ سے, تو وہ جو ایک کامن سینس ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ عورتوں کا ذکر مردوں کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے. جب آپ ہی کہیں تو آپ شی بھی کہیں. یہ 50 سال پرانی بات ہے. اس سے پہلے دنیا جہان میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو یا قرآن آج نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کر لیتے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کائنات کے خالق اور مالک کے لیے دنیا جہان میں جہاں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں وہ میسکولن ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر جینڈر سے آزاد ہے, تو ہر کمزوری سے پاک ہے, بالا تر ہے, یونیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا. تو اسی زبان میں اللہ نے کہا کہ جو انسانوں کی زبان ہے, انسانوں کی زبان میں اگر اس زمانے میں خالق و مالک کے لیے فیمنن یعنی ہوتا ایکسپریشن تو فیمنن استعمال ہو جاتا. اس میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ بیان نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے, نہیں, وہ اس چیز سے جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. صحیح بات, اچھی مثال ہے. جو آپ کو پتا ہے بہت سارے ایک ایسا سیکٹ ہے جو کہ ڈیبیٹ میں ڈال جائے, they pull you into that debate of irrelevant discussion. تم صحیح بات کریں گے, اس میں وہ کہتے ہیں women's right کا بھی آ جاتا ہے. جی اب یہاں جو ہمارے یہاں چیز تماشا شروع ہوا ہے وہ women's right ہے. ان کو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جیسے کہ اس کو اس زمانے میں پڑھا گیا. اس زمانے میں جو انداز تھا وہ یہی تھا اور ایکسیپٹیبل تھا, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
سب لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے. سر یہ ویلے لوگوں کا ڈسکشن. جنات کا بھی حساب ہوگا. او یقیناً یقیناً انسان اور جن یہی تو دو مخلوقات ہیں. دیکھیں نا سورہ رحمان میں جو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ربكما تم دونوں، وہ کیا ہے؟ وہ جو آیت میں ایک آیا اسی میں یا معشر الانس والجن، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ ہو. تو جنات تو ہم سے پہلے آئے ہوئے تھے اس دنیا میں، اور وہ بھی ہم ان کو دیکھ سکیں گے. بعض لوگ تو ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر بھی ہوں گے. اس وقت تو یہاں فرشتے انہوں نے یقین کیا. زیادہ امکان یہ کہ دیکھیں گے انشاءاللہ جی، ان کو بھی دیکھیں گے. اور سر وہاں پہ بھی ڈرائیں گے؟ نہیں، کوئی امکان نہیں، کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہاں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. امید رکھنی چاہیے. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. چلیے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ادھر کے بھی سوالات ختم ہو گئے، ادھر کے بھی ختم ہو گئے. نیکسٹ ٹو سیٹرڈے وہ بیسٹ سوال. اچھا بہت لوگ بحث کرتے ہیں یہ شیعہ اور سنی والی سارا سیکٹر چل گیا کہ شیعازم جو ہے ہماری جی اسلامک نہیں ہے، اور مطلب اور ہم تو کچھ ایکسٹرا لیول پہ لے گئے ہیں. آپ کو یاد کرنا بس. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ہندوؤں کے کمپیریزن میں جس طرح ہم کے وہ نکلتے ہیں، ان کے جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک چیز لازماً کرنی چاہیے کہ اپنے اندر گفتگو کرنے کا ایک سلیقہ پیدا کرنا چاہیے جس کے بعد ہر طرح کے موضوعات زیر بحث آ سکیں. یہ جو ابھی بات فرما رہی ہیں ظاہر ہے کہ ان کو گفتگو کو صلح صفائی اور ڈیسنسی کی لمٹ میں رہنے کا بھی خیال ہے اور گھر کے پیس کا بھی خیال ہے. تو مجھے ان کا کنسرن سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان بڑے بڑے اہم ایشوز پر آپس میں گفتگو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی مشتعل ہو جائے اور لان تان شروع ہو جائے، مار کٹائی شروع ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسا انداز گفتگو اختیار کریں کہ جس میں دنیا کی ہر بات ہو سکے لیکن سلیقے سے، تہذیب کے ساتھ. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نہ ہم حق پسند ہو سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. اس وقت جو ہم مشتعل ہوئے ہوئے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ ہم نے راستہ روک لیا ہے اللہ کے دین کی طرف آنے کا، اس لیے کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ جب موضوعات ختم ہو جائیں تو شرافت سے پروگرام بھی ختم کر دینا چاہیے. اقول قولی ھذا.